بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں جو ہونے جا رہا ہے شاید اس سے پہلے وہ نہیں ہوا، اور شاید جو آپ لوگوں کا دیرینہ مطالبہ تھا کچھ لوگوں نے کیا ہوگا، کچھ لوگوں نے سوچا ہوگا کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے تو یوں ہو جائے گا، لگتا ہے کہ شاید پہلی بار وہ ہمارے سامنے ہو جائے۔ لیکن شروعات کریں گے بڑی ترتیب کے ساتھ کہ آپ کو آنے والے ایونٹس بھی بتا دوں کہ ہونے والا کیا ہے، اور فٹ ہونے والا کون ہے، اندر ہونے والا کون ہے، اور کیا ہونے والا ہے۔ تمام چیز آپ کے سامنے رکھوں گا سٹیپ بائی سٹیپ۔ نیب کیسز بحال ہونے کے بعد ریکارڈ احتساب عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ کنٹینر کے کنٹینر جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں احتساب عدالت۔ اس کے اوپر پروسیکیوٹر نیب نے جملہ سنیے گا، کیس بحال ہونے پر ملزمان کی ضمانتیں منسوخ اور واپس جیل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب جیل کون کون جانے والا ہے یہ آپ نے سوال کر لیا۔ تو یہاں پر میں کامران خان سے اگر میں آپ کو وہ کروں ریفرنس دوں تو یہاں پر آپ کو وہ انفارم کر رہے ہیں کہ جو جیل جانے کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں شہباز شریف، چودھری شجاعت حسین، حامد ناصر چٹھا، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، شوکت عزیز، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، مریم نواز، اسماعیل شہباز، نصرت شہباز، پرویز لاہی، عثمان بزدار، حمزہ شہباز، شہباز شریف، اسلم رئیسانی، عبد القدوس بزنجو، پرویز خٹک، حیدر اعظم ہوتی، مالک بلوچ اور رانا ثناء اللہ زہری کے کیسز بھی شامل ہیں۔ خواجہ آصف، عاطف خان، خواجہ سعد رفیق، سبطین خان، اور اس کے علاوہ خسرو بختیار، ہاشم جواں، بخت نصر اللہ دربخش، ہنا ربانی کھر، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نواز شریف، یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس میں آ رہے ہیں جن کی کیسز جو ہے وہ کھل جائیں گے۔ اور یہ تقریباً 460 ریفرنسز ہیں، 270 تحقیقات ہیں، 456 انکوائریاں ہیں، اور 663 شکایات ہیں جو اب کھول دی گئے ہیں، اور 486 ریفرنسز کے معاملات جو ہیں، یعنی کہ بہت خطرناک صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ پیسہ کتنا ہے، تو یہ اب اربوں روپے کے اندر نہیں ہے، یہ جو ریفرنسز ہیں یہ اب اربوں ڈالر کے معاملات ہیں۔ اور اگر یہ لوگ اب جو صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جو حالات اور واقعات آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو دکھے جا سکتے ہیں وہ بڑے ہلکے پھلکے سے ہیں، اور جو چل رہا ہے وہ بڑا بھیانک ہے۔ یعنی کہ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کچھ تھوڑی بہت، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ 1 مہینے کے بعد شہباز شریف صاحب جو لینڈ کرتے ہیں، اور ان کو ماحول کا شاید اتنا زیادہ ادراک نہیں ہوتا، وہ لینڈ کرتے ہیں اور وہ جاتے ہیں رائے ونڈ، اور اس کے بعد ان کو مریم نواز ملنے آتی ہیں، اور وہ جو گفتگو کرتی ہیں وہ ہمارے علم میں آ چکی ہے۔ اس کے اندر ایک گفتگو آپ کو میں انفارم کر دیتا ہوں، گفتگو تو بہت ساری بھی، انہوں نے کہا کہ جی مطلب ڈیو ود آل ریسپیکٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لڑائی ہوئی ہے، لڑائی نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ میٹنگ میں حصہ تھے، اور آپ کی وجہ سے پارٹی کے اوپر تھوڑا سا مطلب پریشر ہے، کیونکہ کارکردگی تو آپ نے دکھائی نہیں کوئی، اور ناک ہماری کٹ گئی، ڈوب گیا۔ تو اب کرنا یہ ہے کہ اب جو کیمپین چلے گی وہ صرف اور صرف فوکس کرے گی نواز شریف کو، اور نواز شریف کا ہی فوکس کرتے ہوئے ہم نے ان کو لے کر آنا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے تو بریف کر دیا کہ جی اونلی نواز شریف اسپیسیفک کمپین چلے گی تھرو آؤٹ الیکشن تک، آگے بھی۔ تو اس کے بعد جو مزید گفتگو ہوئی وہ میں سینسر کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے اب جانا چاہیے، ایک ٹائم آ گیا ہے، اٹس ٹائم۔ یہ باتیں بعد میں کریں گے، پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ ان کو وہ فلائٹ نہیں ملی جس فلائٹ کا انہوں نے انتظار کیا، فائٹ کی، ایجنٹ کو بولا کہ جی ٹکٹ ارینج کرو، نہیں ہو سکا، نہ فرسٹ کلاس، نہ بزنس کلاس، نہ اکانومی کلاس، نہ کوئی انٹرنیشنل فلائٹ۔ تو انہوں نے پھر توقف کرنے کے بعد 48 گھنٹوں کے بعد وہ روانہ ہو گئے پاکستان سے، انکلوڈنگ مریم نواز الگ نکل گئیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں۔ اس ٹائم جب آپ سے بات کر رہا ہوں مریم نواز اور شہباز شریف جو ہیں وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں، اور ان کو جو میسیجز دیے گئے ہیں دیٹ واز آلسو خطرے کی گھنٹی والا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب ان سے کہہ دیا گیا کہ جی ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یہ جو جملہ ہے نا ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آئی ایم سوری۔ تو اس کے بعد پھر نکلنے کا جو عمل تھا وہ بالکل صحیح فیصلہ تھا، ان کو جانے کا فیصلہ بالکل صحیح تھا۔ یہاں پر اب آپ آ جائیے اس بات کے اوپر کہ آپ کہتے ہیں کہ جو آپ نے ابھی پہلی بات جو بتا دی وہ تو یہ ہے کہ مریم نواز کہتی ہیں کہ جو آپ نے کمپین چلانی ہے وہ چلانی ہے نواز شریف اونلی، اسپیسیفک ہونی چاہیے۔ تو نواز شریف پہ آ جاتے ہیں۔ نواز شریف کا معاملہ یہ ہے کہ وہ 10 لاکھ لوگوں کو
وہ کر رہے تھے کہ وہ آئیں گے مجھے لینے کے لیے، لیکن اب شاید 10 لوگ بھی نہ آئیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نواز شریف کے لیے جو لوگوں کا آنے کا تھا معاملہ، وہ کون لوگ ہوں گے، مطلب وہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا ان پہ اٹیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں، غصے میں نہ آ جائیں۔ تو وہ تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اس کو روک دیجئے۔ وجہ بتا رہا ہوں، اب آپ کہتے ہیں وجہ کیا ہے، وجہ سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی وطن واپسی پر پیٹرول 400 روپے کا ہو چکا ہوگا۔ اب سوچئے آج تقریباً 330-35 کے قریب کچھ ہے، تو عوام جو ہے وہ اپنا جو طاقت ہے وہ کھو چکی ہے۔ غریب کو مطلب ملک کی اللہ خیر کرے، ملک کو اللہ جو ہے قائم دائم رکھے، لیکن عوام ڈیفالٹ کر گئی ہے، عوام کے پاس اب پیسہ نہیں رہا، تو عوام غصے میں شدید ہے، اور عوام ابھی کیئر نہیں کر رہی ہے کہ وہ نون لیگ تو پی ٹی آئی تو یہ تو وہ، عوام جو ہے اب وہ غصے میں آ چکی ہے کہ کوئی ہمارا آپ نے کیا حال کیا ہے، کس نے کیا ہے، جس نے بھی کیا کیا حال کیا ہے۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی 21 اکتوبر کو قائد نون لیگ کے دھوم دھام سے استقبال کا پلان دھرے کا دھرا رہ گیا، کیونکہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ عوام غصے میں ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہاں پر دیکھیے انہوں نے سر جوڑ لیے ہیں، اور یہاں پہ لکھتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جو 10 لاکھ لوگ ان کا استقبال کریں گے، تاہم ایک اندرونی ذرائع کا بتانا ہے کہ قائد نون لیگ کے ایئرپورٹ پر عوامی استقبال کا پلان گھٹائی میں پڑ گیا ہے، اور وجہ اس کی بتائی جا رہی ہے کہ پیٹرول 400 کا ہو چکا ہوگا، گیس ہوگی نہیں، بجلی ملے گی نہیں، جو یونٹس کا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو عوام جو ہے وہ انتہائی غصے میں ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کو بولیں جو ذمہ داران ہیں کہ نواز شریف نہیں چاہتے کہ روڈ بلاکس ہوں، نواز شریف نہیں چاہتے کہ شہر بند ہو جائے اور لوگ تمام کے تمام جو ہے وہ پورا 24 گھنٹے جو ہے وہ سڑکوں پہ کھڑا کر کے جام کر کے میرا استقبال کریں، اور 50-60 لوگ ان کو لینے 50-60 لاکھ لوگ ان کو لینے آ جائیں تو شہر دھرم برم ہو جائے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ میں خاموشی سے آ جاؤں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اب انہوں نے آپ کو سنانا ہے، یہ آپ سنیں گے، مطلب آنے والے وقت میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ لوگ یہ بول رہے ہوں گے کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں سادگی سے اور آرام سے ہوں۔ اب یہ تو دیکھیں، اب ڈاؤٹ فل تو ہے کہ ابھی بھی وہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، مگر بہرحال یہ ہے کہ صورتحال ان کے حق میں جا نہیں رہی، تو یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ یہاں پر آپ خبر دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز کے بعد شہباز شریف بھی لندن روانہ ہو گئے ہیں، جہاں پر وہ پہنچنے کے بعد نواز شریف صاحب سے کہیں گے کہ یہ آپ نے کیا کیا۔ آپ کہتے ہیں کیا مطلب کیا کیا؟ مطلب وہ ان سے یہی پوچھیں گے شہباز شریف خاص طور پہ کہ بھائی صاحب آپ کو یہ کیا ضرورت تھی کہ میں باجوہ کا احتساب کرنے آ رہا ہوں، میں فیض حمید صاحب کا احتساب کرنے آ رہا ہوں، میں 4 ججز کو الٹا ٹانگنے آ رہا ہوں، آپ یہ تمام یہ بیانیاں بنانے کا آپ کو کہا کس نے تھا؟ یہ آپ کہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں؟ کیونکہ ایک محنت کرتا ہے آدمی نا، جو نواز شریف صاحب ہیں اور شہباز شریف صاحب، اور اوپر سے جو نواز شریف صاحب ہیں وہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد زبردست۔ سنا میں نے یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر جو کراس لگا ہے اس کی تو ریزن بہت کلیئر ہے، کیونکہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہی نہیں راضی۔ جب وہ راضی نہیں ہوگی تو پاکستان میں عمران خان تو آنے سے رہا، سمپل سی بات ہے۔ چاہے یہاں پر آپ ان کے اوپر کوئی الزام لگائیں نہ لگائیں، کیس کریں نہ کریں، ان کو آپ باہر بٹھائیں، کہیں بھی بٹھائیں، کچھ بھی کریں، لیکن وہ پرائم منسٹر تو بننے سے رہے، یا الیکشن بھی شاید لڑنے سے رہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اب ٹی وی پہ آ کے بتا رہے ہیں، جس میں محمود مولوی بھی ہے، کہ امریکن ایمبیسڈر نے میرے گھر میں آ کے بیٹھ کے بولا کہ ہمیں یہ بندہ قبول نہیں ہے۔ تو اگر امریکہ کو قبول نہیں ہے تو پاکستان میں اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ اس کو پرائم منسٹر بننے دے۔ تو لہٰذا محمود مولوی کے بعد جو لوگ نہیں کہہ پا رہے تھے، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ مان لیتے ہیں کہ عمران خان کا چیپٹر تو انہوں نے کلوز کروا دیا ہے، وہ تو نہیں آ سکتے۔ ایز فار ایز انفارمیشن جو ہمیں ملی ہے وہ تو یہی بیان کرتی ہے کہ برطانیہ اس ٹائم ایکٹیو ہے پاکستان کے اندر، اس ٹائم امریکہ ایکٹیو ہے، اور وہ اس طرح دوڑ رہے ہیں۔ اگر آپ نوٹ کریں ایکٹیویٹی یا ٹریول پلان دیکھیں اس کا جو پاکستان میں کر رہا ہے اس ٹائم، کبھی گوادر، کبھی الیکشن چیئرمین کے پاس، کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ 2000 اب تو مجھے نہیں کہنا چاہیے 2023 کا الیکشن، بیکاز آئین تو اب کیا کہوں میں آپ کو، لیکن 2024 میں بھی اگر الیکشن ہوتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا بھی کیس چل رہا ہے کہ وہ 90 دن کی ڈیٹ تو دے گا، اگر وہ ڈیٹ پوری نہیں ہوتی تو الگ کیس ہے، لیکن وہ تو ڈیٹ ہی نہیں دے رہا ہے۔ تو اگر اسے 90 دن میں ڈیٹ ہی نہیں دی تو چیف الیکشن کمیشن نے کرنا کیا ہے، ایک الگ پھڈا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر 2024 کے اندر جو الیکشن ہونے والے ہیں، ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے امریکن ایمبیسڈر جو ہے وہ شاید اس کی ذمہ داری ہے کروانا، تو وہ اگر کروائے گا تو اس کے اندر تو وہ صاف سی بات ہے کہ کم از کم پہلے تو ہم کہہ رہے تھے کہ عمران خان نہیں ہے، مگر اب میں یہ خبر لینے کے بعد کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان بھی نہیں ہے، نواز شریف بھی نہیں ہے۔ اب زرداری صاحب اس ٹائم تک اندر ہوں گے۔ جو خبر آ رہی ہے اگر میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھ دوں جاتے جاتے،
کہ کیسز بحال ہونے پر ملزمان کی ضمانتیں منسوخ ہو جائیں گی اور وہ جیل واپس جائیں گے، تو یہ پوری کی پوری جو ٹیم ہے 500 لوگوں کی، یہ تو اندر جا رہے ہیں، تو پھر الیکشن کون لڑنے جا رہا ہے؟ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔